السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں کون سے کام کرنا چاہیے، ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی چند اعمال کو بتایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے رمضان کے روزوں کا رکھنا، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے کہ ان روزوں کو رکھ کر مجھے ثواب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں سب کے سب گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جہاں روزہ رکھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، وہیں پر روزہ نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں وعید بھی بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اگر اس ایک روزے کی قضا وہ پوری زندگی کرتا رہے تب بھی رمضان کے روزوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے، رمضان کے روزوں کا جو ثواب ہے، وہ پوری زندگی بھر روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑیں۔ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بغیر کسی عذر کے معمولی بہانے سے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انسان روزہ چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزے کا انکار نہیں کیا۔ کافر جب ہوتا ہے جب وہ کسی فرض کا انکار کرے، وہ روزے کا انکار کرے۔ لیکن اتنا قبیح عمل ہے روزے کا چھوڑنا، اتنا برا عمل ہے روزے کا چھوڑنا کہ اس کی وجہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وعید سے بچنا چاہیے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا کام۔ دوسرا کام ہے نمازوں کا اہتمام۔ نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں اور پوری زندگی نماز پڑھنا چاہیے، پورے سال پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان میں نماز کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض سنن کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بخشش کی دعا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی بخشش فرما، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی بخشش فرما۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اب آپ بتائیے، آپ فیصلہ کیجئے کہ جس شخص کے حق میں، جس انسان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو کیا اللہ کے رسول کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مغفرت والی دعا حاصل ہو تو صف اول میں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل عین وقت پر آتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، امام صاحب نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ پہلے آ بھی جاتے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پیچھے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، یا کہ ٹیک لگانے کے لیے جگہ مل جائے۔ یاد رکھیے، پنکھے کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹیک لگا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا حاصل نہیں ہوگی۔ تیسرا کام ہے نماز تراویح۔ تراویح کتنے دن پڑھنی ہے؟ 10 دن، 15 رمضان، 20 رمضان؟ بس نہیں، تراویح پڑھنی ہے پورے 30 دن۔
جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک تراویح پڑھنی ہی ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مکمل ہو گیا، تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا تو تراویح بھی مکمل۔ یاد رکھیے قرآن مکمل ہونے سے تراویح مکمل نہیں ہوتی، تراویح تو پورے رمضان پڑھنی ہے، 30 کے 30 دن پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگ کرتے ہیں 15 دن پڑھے، اور بہت سے لوگ تو دیکھتے ہیں جہاں 5 پارے ہو رہے ہیں، 6 پارے ہو رہے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، تاکہ 10 رمضان کو مکمل ہو جائے اور پھر ہم اپنا بزنس میں لگ جائیں۔ چوتھا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب تلاوت کتنے کرنی ہے؟ 10 پارے کرنے ہیں، 20 پارے پڑھنے ہیں، 15 پارے پڑھنے، یا یہ کہ ایک رمضان میں 10 قرآن مکمل کرنا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 قرآن پڑھیں، 20 قرآن پڑھیں، 5 قرآن پڑھیں۔ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کام بن جائے۔ اور ایک پارہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک پارہ کے اللہ کے رسول تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ہم نے پڑھا تو 3 حرف ہیں، اب اس سے کتنی نیکیاں حاصل ہو گئیں، کتنی نیکیاں کما لی ہم نے؟ 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ اور رمضان میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب صرف الف لام میم اگر ہم رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں تو 210 نیکیاں حاصل ہو جائیں۔ اب اگر آپ نے آدھا پارہ بھی پڑھ لیا تو بتائیے کتنی نیکیاں حاصل ہو جائیں گی، کتنا ثواب ملے گا۔ تو آدھا پارہ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں، ایک پارہ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب بہت سے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، ایک دن تو پڑھ لیے 5 پارے 10 پارے، اگلے دن صاحب خاموش، اگلے دن غائب۔ تو یہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ ہے جو دائمی ہو، مسلسل ہو، لگاتار ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہو۔ تو آدھا پارہ پڑھیں، پون پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں۔ پورے رمضان آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ رمضان کا حق ادا ہو جائے گا، اور رمضان کی خیرات و برکات سے ہم سبھی لوگ مالا مال ہو جائیں۔ یہ ہے چوتھا کام کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پانچواں اور آخری کام ہے دعا کا اہتمام۔ رمضان میں 5 منٹ دعا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزانہ خوب لمبی لمبی چوڑی دعائیں کریں، اللہ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں، رمضان کی خیرات و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے مغفرت کی دعا حاصل کریں، مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، مسلمانوں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، کاروبار کے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، بیوی کے لیے کریں، سب کے لیے آپ دعا کریں، 5 منٹ دعا کریں۔ بہت سے لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے، دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، دعا کرتے بھی ہیں تو دھیان کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے۔ آپ سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں روزانہ 5 منٹ دعا ضرور کریں۔ تو یہ 5 کام ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کر لیں تو انشاءاللہ رمضان میں ہماری مغفرت اور بخشش پکی ہے، اور اللہ تعالی رمضان کے روزوں کی برکت سے، رمضان کے اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم۔